السلام علیکم۔ میری لالچی ساس نے میری بیٹی کا سودا ایک ایسے مرد سے کر دیا جو بے اولاد تھا۔ وہ آدمی میری بیٹی کو میری ساس سے پورے 2 لاکھ میں خریدنے والا تھا، کیونکہ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ میں جب بھی بیٹی پیدا کروں گی وہ ہر بار کسی بے اولاد جوڑے کو میری بیٹی بیچ دے گی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اسے صرف بیٹے چاہیے، بیٹیوں سے اس کا دل بھر چکا ہے، اس لیے میں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے اٹھا کر ہسپتال سے بھاگ گئی۔ میں بھاگتے بھاگتے بہت دور آ چکی تھی۔ میں مسلسل 2 گھنٹے سے بھاگ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے ہوں گے۔ میں جن حالات سے گزر رہی تھی میرے لیے اس طرح بھاگنا ہی صحیح تھا۔ جب میں تھک گئی تو سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے چکر بھی آ رہے تھے جب ایک گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا آدمی نکلے اور مجھے یوں روتا دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اب میں انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میں نے انہیں جھوٹ بول دیا تھا کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ جب میری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا لندن سے واپس آ رہا ہے اور وہ اس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی تھی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ جب ان کا بیٹا واپس آیا تو اسے دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو… میرا نام اقرا ہے، میں یتیم لڑکی ہوں۔ ماں باپ کی وفات کے بعد مجھے میری پڑوسن نے گود لے لیا تھا، کیونکہ خاندان میں مجھے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ تب میں 8 سال کی تھی۔ میں اپنی پڑوسن کو چچی اور ان کے شوہر کو چچا کہتی تھی۔ وہ دونوں مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ چچا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن چچی کے لیے میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ اور جب چچی کو یہ پتا چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھ جیسی یتیم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک دن خاموشی سے انہوں نے میرا رشتہ دوسرے شہر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے جوڑ دیا۔ چچا بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے چچی کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور چچی نے کچھ دنوں بعد اپنے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں میرا نکاح جنید سے کرا دیا۔ چچی کا بیٹا ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا تھا، اور چچی نے اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں پہلے ہی بے آسرا اور یتیم بچی تھی، چچی کے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہوئی تھی، اسی لیے ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں چچا کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنے شوہر جنید کے ساتھ دوسرے شہر چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، میرا شوہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ کی جو کمی میری زندگی میں خلا پیدا کر چکی تھی، شاید اب وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے جلتے انگاروں سے کم نہیں ہوگا۔ جنید کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ جنید کے 7 بہن بھائی تھے اور سب کے سب جنید سے چھوٹے تھے۔ جنید سب سے بڑے تھے اور میں گھر کی بڑی بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بہو نہیں دراصل نوکرانی بنا کر لایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی جنید نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لوٹاتے رہے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کی بنجر زمین پر بارش کی ٹھنڈی فوار برس رہی ہو، لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ وقت کے لیے میسر نہیں آئی تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خالی ہاتھ ہی رہ گئی۔ خوشیاں ایک دفعہ پھر مجھ سے روٹھ گئی تھیں اور آزمائشوں نے میرے مقدر میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ جب میری ساس نے صبح سویرے ہی بری طرح ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میرے دروازہ کھولتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر برسنے لگی۔ میں حیران پریشان سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ بس بولتے ہی جا رہی تھی۔ ان کے لفظوں کی تپش نے میرے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تجھے یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں لائی، تو جیسے یتیم کو خالی ہاتھ لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تو آج سے اس گھر کے سارے کام کاج دیکھے گی۔ صبح کے 8 بجنے والے ہیں اور تو ابھی تک مہارانی بن کر سوئی پڑی ہے۔ تیری چچی نے یہ کہہ کر تجھے ہمارے پلے باندھ دیا تھا کہ تو بہت ہی کام والی ہے اور چاقو چوبند ہے، لیکن مجھے تو کوئی کام چور معلوم ہوتی ہے، جسے صبح اٹھنے کی عادت ہی نہیں۔ اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں کو سن کر میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری پڑوسن چچی نے مجھے جان بوجھ کر اس دلدل میں دھکیلا تھا اور جنید کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میرا بھائی اماں کے سوا کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔
اسی لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کر تمہیں نکال دوں۔ بڑی نند کی بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ صاف اور سیدھے لفظوں میں مجھے دھمکا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن میری آنکھوں کے کٹورے پانی سے بھر گئے تھے۔ میں نے باورچی خانہ سنبھال لیا اور تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر ہی جنید کمرے سے اٹھ کر باہر آئے اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ میرا دل دکھی ہو گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے۔ میں ساری زندگی ایسی ہی طنز تانے سنتے آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں جنید سے ملنے کے بعد میں نے بہت سی خوش فہمیاں پال لی تھی۔ دل کو ایک امید ہو گئی تھی کہ اب میری زندگی میں بھی ایک مضبوط سہارا آ گیا ہے، لیکن جب یہ امید پوری طرح ٹوٹی تو میں خود کو سنبھال نہ پائی اور میں کرچی کرچی ہو گئی۔ میری بڑی نند نے ٹھیک کہا تھا کہ جنید اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی کی چادر اوڑھا لی۔ صبح سے لے کر رات تک میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی، اور رات کے جب جنید مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تھکن سے میرا وجود ٹوٹ رہا ہوتا اور مجھے جنید بالکل بے معنی معلوم ہوتا۔ زندگی بہت بری طرح مجھے مات دے چکی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے جب ایک دن میری زندگی میں ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آیا۔ وہ میری زندگی میں ایک انوکھا سا سکون بخش گیا۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، لیکن میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہی تھی، اور جب ایک دن گھر کے کام کرتے ہوئے میں بری طرح چکرا کر گری تو مجبوراً میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، اور اس خبر نے جیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ڈاکٹروں نے مجھے نئی زندگی کی خبر سنائی ہو۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ خبر جنید کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن میری خوشی اس وقت مٹی میں مل گئی جب میری ساس نے کہا کہ انہیں لڑکا چاہیے، اگر میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ لڑکا یا لڑکی یہ سب تو خدا کی مرضی تھی، میں بیچاری کیا کر سکتی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی اگر میری ساس کو لڑکا چاہیے تو وہ لڑکی کے پیدائش پر مجھے ضرور نقصان پہنچائے گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اذیت میں بدل گئی، اور میں دن رات یہی سوچنے لگی کہ اگر میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے جنید سے اس بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن جنید ہمیشہ یہی کہتے کہ تم ابھی سے اس بارے میں کیوں سوچتی ہو، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں بیٹے سے نوازے۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جنید پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مجھ پر کس طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، ان کی ماں کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے، لیکن جنید نے کبھی بھی میری طرف سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، اور 6 مہینے میں نے پوری طرح اذیت میں ہی گزار دیے تھے۔ اب تو مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہوں۔ بس اب ہر وقت ایک ہی سوچ مجھ پر حاوی رہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا تو میں کیا کروں گی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے لے کر فرار ہو جاؤں گی۔ مجھے جنید سے کوئی خاص توقع نہیں تھی، جو آج تک کبھی میرے حق میں ایک بات تک نہیں کر سکے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیا کرتے۔ وہ تو اپنی ماں کے ہر حکم پر سر جھکا دیتے تھے، اور میری ساس کو صرف اور صرف بیٹا ہی چاہیے تھا۔ جنید کو نوکری کے سلسلے میں کچھ دن گھر سے باہر بھی گزارنے پڑتے تھے، اور ایسے ہی دن چل رہے تھے جب ایک روز میری سب سے چھوٹی والی نند نے مجھے ایک بات بتائی جسے سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب سے میری ساس کو پتہ چلا ہے کہ میں بیٹی کو جنم دینے والی ہوں، پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ میری بیٹی کو کہیں پھینک آئیں گی، مگر اب انہوں نے میری بیٹی کا سودا ایک آدمی کے ساتھ کر دیا ہے جو بہت امیر ہے اور بے اولاد ہے۔ وہ میری بیٹی کے بدلے میں میری ساس کو پورے 2 لاکھ دے گا۔ یہ بات سن کر میں کام گئی تھی، پھر اچانک مجھے درد ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساس کو اپنے جسم میں اٹھنے والی درد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سارے کپڑے دھو لو، پھر میں تمہیں ہسپتال لے کر چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ میری ساس کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور میں نے جب سارے گھر کے کپڑے دھو لیے تبھی میری ساس مجھے ہسپتال لے کر گئی۔ میں نے کچھ ہی دیر میں بہت ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ جیسے ہی نرس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں، میں نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے اور اسے کہا کہ ابھی میرے سسرال والوں کو بچی کی پیدائش کی خبر نہ سنانا۔ نرس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے میری بچی سمیت یہاں سے نکال دے،
نہیں تو یہ ظالم لوگ میری بچی کو بیچ دیں گے یا اسے مار دیں گے۔ نرس رحم دل عورت تھی، اس نے مجھے پوری طرح چادر اڑا دی اور میری بچی کو میری گود میں ڈال دیا اور ہسپتال کے پچھلے دروازے سے بھاگنے میں میری مدد کی اور کہنے لگی کہ یہاں میں سب سنبھال لوں گی، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تم یہاں سے کہیں دور نکل جاؤ۔ میں نے دل سے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتے بھاگتے خالی سڑک پر آ بیٹھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میں مجھے پہلی بار اپنا کوئی خونی رشتہ ملا تھا۔ مجھے سڑک پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا گاڑی سے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے میں عزت سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ میں اپنی نازک سے بیٹی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال کرتے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ لوگ بالکل انجان تھے، لیکن میں سڑک پر کتنی دیر بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوں بھی زندگی نے مجھے اتنے زخم دیے تھے کہ اب میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں یعنی کہ بوڑھا اور بوڑھی ایک عالیشان بنگلے میں رہا کرتے تھے۔ ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے اور میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ دیا گیا اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر کے ملک میں رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ ان دونوں نے میری بیٹی کا نام لائبہ رکھ دیا اور میں ان دونوں کے گھر میں سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے جنید کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ میں انہیں اماں ابا کہہ کر پکارتی تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اس قدر پیار دیا کہ میں حیران رہ گئی کہ میری پیاری سی بیٹی لائبہ بہت ہی خوش نصیب تھی، جسے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی جب وہ دونوں بزرگ بہت ہی شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر سے بے آسرا ہو جاؤ۔ لائبہ کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں کبھی بھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اور تمہاری اماں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ ہم دونوں کی بیماری کا سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کرتی اور میرا جنید کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے اور میں انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ بیٹا میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہیں بتا سکی کہ میں ایک بیوہ عورت نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھے اور میری خاموشی نے جیسے انہیں زندگی دے دی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ مجھے گناہ نہ کرنا پڑے۔ آج صبح گھر میں خوب رونق تھی۔ آج اماں ابا کا بیٹا واپس آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور لائبہ ہمارے درمیان کھیل رہی تھی کہ اسی وقت گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگی کہ لگتا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائبہ کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں اس آدمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر میری جان نکل گئی۔ اماں ابا نے تو کہا تھا کہ ان کا بیٹا لندن سے آ رہا ہے، مگر یہ تو میرا شوہر جنید تھا۔ میں نے لائبہ کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ اقرا تم کہاں چلی گئی تھی؟
میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے جنید سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اپنا ماضی پیچھے چھوڑ کر چلی آئی ہوں اور یہ بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ جنید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن میں اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ میری جدائی سے تڑپ گیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسے بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ لیکن اس وقت میں نے جنید کے ہوش اڑا دیے تھے جب میں ہسپتال سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی تھی اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا تھا کہ میرا کوئی عاشق مجھے ہسپتال سے بھگا کر لے گیا ہے۔ جنید اپنی بیٹی مجھ سے مانگ رہا تھا مگر میں لائبہ کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کے 1 سال تک میرے حق میں آواز تک نہ اٹھائی ہو اور اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا ہو، وہ میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا، جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا۔ اماں اور ابا حیرت سے جنید سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں تو بالکل بے خبر تھے۔ ان کی نظر میں جو ایک بیوہ تھی اور میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ جنید اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا۔ اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور ابا نے لائبہ کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری گیریں کھلتی چلی گئیں۔ اصل میں جنید اماں اور ابا کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے گود لیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اماں ابا کا جنید سے بڑا بھی ایک بیٹا موجود تھا، اس لیے انہوں نے خوشی سے جنید کو اس کے چچا کی گود میں ڈال دیا۔ جنید کو گود لیے بھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ چچی نے خوشخبری سنا دی کہ وہ بھی ماں بننے والی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چچا کا گھر بچوں سے بھر گیا۔ جنید کے سوتیلے بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے تھے مگر چچا نے جنید کو واپس نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنید ہی ان کا بڑا بیٹا ہے۔ جنید کبھی کبھی اپنے سگے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا آتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں جنید کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو جنید کے سگے والد نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ جنید کو واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن چچی کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ جنید کے ذریعے بآسانی ان پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی۔ اسی طرح چچی نے جنید کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اسے کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آنے دیا۔ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا اور ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کرتی تھی اور خودکشی کی دھمکی دیتی تھی۔ وہ چچی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیا کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے چچا اماں ابا کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ جنید کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیجنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے انہیں بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹی کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 5 لاکھ روپے دے دیے۔ چچی نے ان پیسوں سے اپنے لیے زیور بنا لیے جس کی خبر جنید کو بعد میں ہوئی اور اسے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا۔ اماں ابا اب تک یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا ہے، لیکن جنید یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا اور پھر گھر کے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کی بجائے جنید کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے، اور مجھ سے بیٹا پیدا کروا کر وہ جنید کو مزید اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ جنید ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی جس کے ذریعے وہ وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر سکتی تھی۔ جنید اب بھی چچی کے گھر سے آ رہا تھا اور اسے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا، لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ جنید کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اسے 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس نے تو اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جنید کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے سلوک پر شرمندہ تھا۔ اماں ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہیں دکھ بھی تھا کہ چچی نے ان کے بیٹے کی شادی ان سے بغیر پوچھے کر دی تھی اور چچی کی وجہ سے جنید جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن تم تو پہلے ہی ہماری بہو نکلی اور اب سے تم ہمارے گھر میں ہی رہو گی، اور لائبہ کو پیار کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی اور اب تو لائبہ ان کی پوتی ثابت ہوئی تھی۔ ابا جی نے ناراض ہو کر جنید سے کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنی چچی کے پاس جانا ہے تو بے شک تم جا سکتے ہو، لیکن لائبہ اور میری بہو کہیں نہیں جائیں گے۔ جنید نے بھی اپنے اماں ابا سے معافی مانگی
اماں ابا نے جنید کو معاف کر دیا کیونکہ وہ پہلے بھی اپنا ایک بیٹا کھو چکے تھے، اب جنید کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جنید کہنے لگے کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی تکلیف کا اندازہ ہوا کہ بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے رہ گئے تھے اور آپ کو میری کتنی ضرورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چچی کی گود میں بہت سی اولادیں ڈال دی ہیں اور وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں۔ جنید نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی اماں ابا جیسے مخلص رشتوں کا ساتھ حاصل ہوا تھا۔ میں، جنید، لائبہ اور اماں ابا ایک مکمل فیملی بن گئے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی تھیں۔ کبھی کبھی انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں ایک ساتھ چلی آتی ہیں، بس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صحیح وقت آنے پر ہم پہلے سے بھی زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، بس ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی تھی اور آج اس کا انعام مجھے ان پیارے رشتوں کے طور پر مل گیا تھا۔ آج میں اور جنید دونوں بہت خوش ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔